پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ سیاست میں آئیڈیل تو یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو ہی ہوں گی. آئی ریممبر کہ ظاہر شاہ جاتا تھا کمرے سے باہر آ جاتا, کیونکہ ڈی پی او اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نہ آئیں, جیسا کام ہے نہ آئیں. یہ ویژن ہوتا ہے اور یہ لیڈر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا پھر اتنا خیال کرے. یہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے مارے کھائیں, لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے جیلوں میں جائیں اور آپ کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ویژن کہاں رہ گیا اور چیزیں کہاں آ گئیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں مرد بیٹھا ہوا ہے تو پیسے جو ہے نا وہ عورت لے گی؟ ایم این ایز نے اس کو ریزسٹ کیا, خاص کر ہمارے جو ٹرائبل ایریاز کے ایم این ایز تھے, جو لوگوں کے ایشوز ہیں اگر وہ سمجھتی ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے. اور انفارچونیٹلی لوگ تو ایسا نہیں سمجھتے. نہیں, اگر وہ سمجھتے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا نا. فائنینشیل کرائسس سے بھی ہم نکل آئیں گے, جو ہمارے مالی معاملات ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن جو اخلاقی بربادی ہوئی ہے نا, اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا, یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں روبینہ خالد. روبینہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس وجہ سے موجود ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کی خواتین کی, ان خواتین کی جنہوں نے خیبر پختونخوا کو ایک نام دیا, خیبر پختونخوا نے بھی ہمیں نام دیا. بہت شکریہ روبینہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر ہماری پوڈ کاسٹ میں ہیں. بہت دنوں سے ایک خواہش تھی کہ آپ آئیں, ہم بات کریں, خیبر پختونخوا کی بات کریں, خیبر پختونخوا کی خواتین کی بات کریں, اپنی بات کریں, آپ کی بات کریں, بے نظیر کی بات کریں, اور بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کریں. بالکل, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے موقع دیا. آپ کی کمپنی ہمیشہ میں نے انجوائے کی ہے, اور آپ میرے لیے ون آف دا رول ماڈلز ہیں. خیبر پختونخوا کے جانے پہچانے چہرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور صحافت میں آپ کا جو رول ہے اور رہا ہے اور آج بھی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ ان ایشوز پہ بات کی ہے جو کہ واقعی ایشوز ہیں. آپ نے وہ جو برائے نام صحافی ہوتے ہیں وہ آپ نے وہ نہیں کیا, اور واقعی منوایا ہے کہ آپ ایک ٹارگیٹڈ بات کرتی ہیں, آپ ایک ایشو کی بات کرتی ہیں جو واقعی عوام سننا چاہتے ہیں, اور عوام کے دل کی آواز آپ کرتی ہیں. بہت شکریہ. تو اچھا, ایک چیز جو آپ نے بات کی کہ میں نے جیسے کہا کہ خیبر پختونخوا کی, تو میرا ایک تعارف جو ہے نا, جو میں آگے جا کے بات بھی آپ سے سوال بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ میرا جو صحافتی جنم ہے وہ آپ ہی کے ادارے یعنی کہ مشرق سے ہوا, اور میں سمجھتی ہوں کہ میری آپ کہیں کہ ٹریننگ میں آج میں جو کچھ ہوں, فرزانہ علی اگر ایک صحافی ہے تو اس کا پہلا کریڈٹ جو ہے وہ مشرق کو جاتا ہے. وہاں پہ میرے مینٹورز کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے سکھایا, جو آج آپ نے تعریف کی ہے, میرے لیے کمنٹس کہے ہیں, وہ انفیکٹ انہی کی دین ہے جو آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال, خیبر پختونخوا میں ایک بہت ہی کنزرویٹو سوسائٹی سمجھی جاتی ہے, اور پھر ہم آپ کی فیملی کو دیکھیں تو ایک سید فیملی اگرچہ ایک بہت پرانا بیک گراؤنڈ ہے ان کا سیاست سے, بہت برسوں سے سیاست میں ہیں, لیکن وہاں سے خواتین کا سیاست میں آنا کتنا چیلنجنگ تھا؟ دیکھیے, بالکل آپ نے کہا کنزرویٹو بیک گراؤنڈ ایک حد تک آپ اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن میرے والد صاحب مرحوم سید ظفر علی شاہ وہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلتے تھے. تعلیمی لحاظ سے بھی میری جو 2 بہنیں ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, میں نے خود لاء کیا, اور آغا جی کی بہت خواہش تھی کہ میں CSS کر لوں. یہ اور بات ہے کہ میں نے وہ جو ہے خود میں نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں یہ کر لوں. پھر میرا سیاست میں آنا بھی ایک آپ سمجھیں کہ حادثاتی طور پہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ سیاسی میدان تو ہمارے گھر میں ہمیشہ آنکھ ہی ہم نے کھولی ہے سیاست میں, اپنے گھر میں دیکھا ہے سیاست کو بچپن سے. میرے خیال میں 2012 ہے میرے شوہر کی جو ڈیتھ ہے ہوئی 2011 میں, نومبر 2011 میں. اور میں آپ کو فرزانہ اپنا ذاتی ایکسپیرئنس بتاتی چلوں کہ مجھے نیچرلی ایک اچانک ناگہانی موت جو ہوتی ہے اس کا صدمہ بھی ہوتا ہے.
تو میری جو سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ میری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. اور میں شام کو جب ہم خالد کے ساتھ میں کام بھی کرتی تھی, اس کو ہیلپ بھی کرتی تھی, تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کام میں کیسے چلاؤں گی آگے, مطلب میری شناخت کیا ہے, لوگ مجھے مسز رؤف خالد کے نام سے جانتے ہیں. تو میرا یہ گلہ ہوتا تھا اللہ سے کہ میں مطلب اس کے بہت دوست ہیں, بہت جاننے والے ہیں, لیکن میں جب کسی کے پاس جاؤں گی 1-2 دفعہ وہ مجھے انٹرٹین کریں گے, پھر تیسری دفعہ کہیں گے جی آپ جو لوگوں کی کہ بھئی روز آ جاتی ہے. تو یہ 2012 کی نومبر میں 2011 میں خالد کی ڈیتھ ہوتی ہے, 24 نومبر, ابھی بھی مجھے یاد ہے. اور فیبرری 2012 میں کیونکہ میرا نیچرلی آپ کو میں نے کہا سیاسی گھرانہ تھا, تو ادھی فریال تالپور صاحبہ, ڈاکٹر عذرا, ڈاکٹر نفیسہ شاہ, یہ سب میرے فرینڈس میں آتے تھے, اور نیچرلی جان پہچان سب کے ساتھ تھی, دوستی تھی. تو مجھے ایک دن میں گھر پہ بیٹھی تھی, مجھے فون آیا, میرے بھائی تھا. تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم سے فریال تالپور صاحبہ بات کرنا چاہتی ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں اور اپنا اپلیکیشن دیں سینیٹر کے لیے, ہم الیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے. تو یہ وہ سفر ہے جو شروع ہوتا ہے 2012 سے. اور پھر واقعی میں فرزانہ, میں نے جتنی محنت کی, کیونکہ میں نے کہا انہوں نے مجھ پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے, میرے کافی سارے وجوہات تھیں جو میرے خاندان کے وہ تھا, ریزرویشنز تھیں, ان سب ریزرویشنز کو ساتھ لے کر میں چلی. میں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا, سیاسی کیریئر کا, ایکٹیو سیاسی کیریئر کا 2012 میں. اور میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ایک تو میرے پاس ایک لیگیسی ہے, اس کا بہت بڑا بوجھ ہے میرے کندھوں پہ, میرے خاندان کی, اس کی عزت کو اور اس کی جو ہے اس کی جو ریپیوٹ تھی اس کو لے کے چلنا تھا. اور دوسرا جو ٹرسٹ پارٹی نے مجھ پہ کیا تھا, جو لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا, اس کو بھی میں نے جو ہے برقرار رکھنا تھا. تو میں نے دن رات محنت کی, میں نے کسی کام سے میں پیچھے نہیں ہٹی, نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی. اور اس کا صلہ پھر مجھے, اور میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ اس صورت میں کہ جب آپ ایک سنگل مدر تھی. جی بالکل, سنگل مدر, تو زیادہ ٹف ہو جاتا ہے نا. بالکل ہو جاتا ہے, گھر کو بھی دیکھنا, بچوں کو بھی دیکھنا, پھر یہ بچے اس وقت چھوٹے بھی تھے نا. بچے اس وقت چھوٹے بھی تھے. اور مجھے جو ہے یہ مشکل ضرور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. اور میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ کل کو کوئی میری لیڈرشپ سے یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے کیا سلیکشن کیا ہے, آپ نے کس آدمی کو یا خاتون کو کیا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, اور وہ یادگاری جملہ بن گیا کہ یہ کیا اٹھا لائے ہو. ہاں بالکل, یہ کیا اٹھا لائے ہو. تو مجھے اس بات سے ڈر لگتا تھا. تو کیونکہ لیکن میری جو محنت تھی وہ یہ ہوا کہ جب 2018 کا جب الیکشن سینٹ کا آیا, تو پھر ہماری پارٹی نے میرا نہ خاندان کا بیک گراؤنڈ تو تھا ہی تھا, لیکن اس دوسری دفعہ جو تھا وہ پیور اینڈ پیورلی میں اپنے کام کے بیسس پہ سینٹ پہ دوبارہ آ گئی. اور بلکہ اب تیسری دفعہ بھی جو الیکشن ہوا نہیں ابھی تک خیبر پختونخوا میں, تو وہ میری اپنی محنت ہے جو میں نے کی ہے, اس کا مجھے جو ہے ریوارڈ آپ کہہ لیں, یا پارٹی کی جو ہے ایک ان کی ایک اس کو آپ کیا کہیں گے کہ پارٹی نے ریکگنیشن ہے اور اعتماد ہے. اور میں نے کوشش میں کرتی ہوں کہ میں اس اعتماد کو جو میری لیڈرشپ نے مجھ پہ کیا ہے اس پہ کسی قسم. اچھا, آپ نے کہا کہ ادھر سے کال آئی اور پھر آپ کے بھائی نے آپ کو کہا کہ یہ ہے, حالانکہ آپ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ تو رکھتی ہیں نا, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, اور میں دیکھ رہی تھی, مطلب میں تو 97 سے آپ کے فیملی سے وابستہ ہوں ایک لحاظ سے, اگرچہ امپلائی تھی لیکن ایک ممبر ہی تھی, فیملی ممبر ہی کی طرح تھی. تو وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو آپ اور آپ کے ہسبینڈ کو جتنا میں جانتی ہوں, رؤف خالد صاحب کو, وہ
بھی ایک ایسا انسان تھا جو کہ ظاہر ہے فیور کرتا ہوگا ان چیزوں میں کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے, آپ کو آگے آنی چاہیے. آپ نے کہا اپنی پہچان وہ بنوا, مطلب وہ ایسا بندہ مجھے نہیں لگا کبھی بھی کہ اس میں. تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم تو ایک خود سیاسی خاندان سے ہو, تو آپ نے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ بالکل اس کی خالد کی خواہش تھی, لیکن میرے خیال میں یہ 2002 کا شاید الیکشن تھا سینیٹ کا, تو خالد کی خواہش تھی, لیکن اس وقت ظاہر شاہ جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے صوبے کے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ہم روبینہ کو ٹکٹ دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی اس نے اپنی بہن کو فیور کیا ہے. تو یہ اس وقت یہ, اور وہ ٹکٹ پھر اس وقت شہید ہو گئے تھے قمر عباس صاحب, تو ان کی جو بیگم تھی ان کو یہ دیا گیا اور وہ سینیٹ میں آئیں. تو اس وقت میں اس وجہ سے میری میاں کی خواہش ضرور تھی. ایک بات آپ کو فرزانہ میں بتاتی چلوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو آج میں ہوں, میری خوش قسمتی رہی ہے کہ جو 3 مرد آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, آپ کا والد, آپ کے شوہر, آپ کے بھائی, تو یہ مجھے بہت پازیٹیو رشتے ملے, بہت سپورٹیو رشتے ملے. اور انہوں نے مجھے ہر طریقے سے, خالد نے تھرو آؤٹ ہز پروڈکشنز یا جو بھی ہوتا تھا میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. اگر بھی آپ پرانے ڈرامے دیکھیں اس میں پروڈیوسر جو آتا ہے وہ میرا نام ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ پازیٹیو ایک رول ادا کریں, چاہے جس رشتے میں ہوں, چاہے باپ کے رشتے میں ہوں, چاہے بھائی کے رشتے میں ہوں, یا چاہے وہ شوہر کے یا اگر بیٹے کے رشتے میں بھی ہوں, تو وہ بہت ایک ڈفرینس لا سکتے ہیں. اس پوری ہماری جو سوسائٹی ہے اپنا پازیٹیو رول. آپ کی کہانی میں 3 مرد ہیں, میری کہانی میں بھی 3 مرد ہیں, لیکن میری کہانی میں تیسرا مرد جو ہے وہ میرا بیٹا ہے. والد, ہسبینڈ اور پھر بیٹا. جی. تو بہرحال ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مطلب ایک سپورٹیو وہ اینگل ہوتا ہے. اب آپ نے رؤوف صاحب کی بات کی, ایک بہت خوبصورت کہانی ہے آپ کی اور رؤوف صاحب کی. بالکل. کیسے شروع ہوئی؟ بس جی, جب میں نے آپ سے کہا میری والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں کروں CSS کروں, تو مجھے پھر لاء میں ایڈمیشن میں لے لیا. اچھا. تو جب لاء کالج میں گئی تو میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں, جن میں ایک جو تھی ان کے بھائی تھے خالد. اچھا. تو بس وہیں سے ہم سلسلہ شروع ہوا جو بھی تھا. کیونکہ ہماری جو فیملیز ہیں نا, یہ بڑی ایک قسم کا کہیں کہ وہی ہم پھر کہیں گے کہ ایک بڑا کلچرل ماحول ہوتا ہے اور بڑا کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی اس طرح بات کر لینا کہ میں نے اب پسند کی شادی کرنی ہے نا. دیکھ مشکلات تو آتی ہیں, لیکن بس پھر انسان. پہلی بار کس کو بتایا تھا کہ ان سے شادی کرنی ہے؟ پہلی بار میں نے اپنی بہن کو بتایا تھا. اچھا, تو کیا ریسپانس تھا ان کا؟ تھوڑا ریزرویشنز تھی, لیکن آفٹر آل نیچرلی پھر مان گئے. کتنے پاپڑ بیلنے پڑے؟ کیونکہ میں خود چونکہ اس سے گزری ہوں نا. جی. آپ کی جب بات ان شارٹ بتاتی کہ تقریباً 4 سال لگے. 4 سال؟ اچھا, یہ تو بہت طویل عرصہ ہے. لیکن آپ کو ہم سے زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے. جی, پاپڑ تو بیلنے پڑے, لیکن پھر جب شادی کی بات, خالد میں اتنی خوبیاں تھیں کہ میرے والد صاحب بھی, میرے بھائی, میرے سب رشتہ دار جو ہیں آج بھی ان کو جو ہے, اس دن بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سب رشتہ دار جو تھے نا ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, کیونکہ واقعی ہی واز اے گریٹ مین. وہ بندہ بہت ڈفرینٹ تھا. لیکن یہ جو 4 سال تھے, اس میں جو جس بات پہ بحث ہوتی تھی یا جس بات پہ بات اٹکی ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیے, سب سے بڑی جو بحث تھی وہ یہ تھا کہ وہ ہم سید خاندان سے تعلق ہے اور وہ سید نہیں تھے. اور دوسری جو بات تھی کہ ہم جو ہے خاندان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بزنس میں ہیں اور وہ سرکاری ملازمت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو بس یہی کچھ 2-4 چیزیں تھیں جس پہ وہ کافی تھی. لیکن آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سید فیملی کہتی ہے کہ غیر سید کو ایک مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. بالکل یہ بات ہے تھی ابھی بھی, لیکن شکر الحمدللہ کہ آج کا جو دور میں دیکھتی ہوں یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے تقریباً. اب لوگ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ارد گرد بہت کہ
جو اگر خاندان میں رشتہ نہیں ملتا یا پھر کوئی سید برادری میں رشتہ نہیں ملتا تو کافی لڑکیاں جو ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں، وہ اپنی شادی کی عمر جو ان کی گزر جاتی تھی. میرے ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. لیکن اب شکر ہے کہ یہ چیز جو ہے لوگوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ہم سب انسان برابر ہیں. اور اگر لڑکی کو صرف اس انتظار میں بٹھا لینا کہ وہ اس کے لیے سید رشتہ نہیں مل رہا یا اور کوئی کاسٹ یا اس کا نہیں ملنا، یہ بہت زیادتی ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ تقریباً میں جو دیکھتی ہوں ختم ہو چکی ہے. اچھا، وہ شخص جس سے آپ نے ایک قسم کا 4 سال کی محنت کرنی پڑی ان کو اپنا بنانے کے لیے، کیا ایسی خاص بات تھی جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کی؟ ویسے تو مجھے آج بھی اگر میں ان کو ذہن میں بھی لاؤں تو وہ ایک پرفیکٹ انسان، ایک قابل انسان کی وہ جو ایک ہوتی ہے نا اسٹرکچر ہوتا ہے اس پہ پورا اترتے ہیں. آپ کو کیا دکھا اس میں؟ ان کی انٹیلیجنس. اچھا. جو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں. کیونکہ ابھی بھی میں ان کی کچھ باتیں یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ واقعی وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ ایک زمانہ ہوگا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا، اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. پانی کی جو قلت ہے وہ جو جس طرح سے ہو، تو انہوں نے کہا جو عدم برداشت ہے یہ جو ہے نا، یہ اگر ہم نے نہیں اس کو روکا تو یہ اس حد تک بڑھے گی کہ لوگ گلی کوچوں میں ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ ایک آگاہی جن کو ہو جاتی ہے وقت سے پہلے، اور وقت سے پہلے کی جو ان کی سوچ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کا فقدان ہے، بہت کم ہے. ان کے آرٹ میں بھی وہ ڈپکشن ہمیں نظر آتی ہے. بالکل جی، بالکل. وہ ساری باتیں جو تھیں وہ پہلے سے ان کو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جو دانشور ہوتے ہیں، جو آگاہی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کی ان تخلیق میں بھی وہ چیز جو ہے وہ دکھتی ہے نا. بالکل بالکل، اس کی جھلک دکھتی ہے. آپ اس سے پھر آپ نے کہا کہ پھر اس کے بعد ان کی وفات کے بعد پھر آپ نے سیاست میں قدم رکھا. جی بالکل. تو پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ سیاست میں آئیڈیل تو یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو ہی ہوں گی. پہلی ملاقات جی میں نے ان کی ہمارے گھر پہ ہی ہوئی. اچھا. اور یہ جب وہ جلا وطنی سے واپس آئی. اچھا. میرے خیال میں اکتوبر تھا شاید. جی. اور پشاور میں انہوں نے جو پہلا جلسہ کیا وہ ہمارے گھر میں کیا. جی. اور بلکہ پہلے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی. اور وہ ہمارا قیام بھی ہماری طرف ہی تھا. تو میں واقعی آپ سے کہہ رہی ہوں فرزانہ کہ میں نے جو ان کا ایک نور دیکھا ہے اس چہرے پہ وہ مجھے نہیں بھولتا. جیسے اب ابھی آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں تو آپ اس کو بہت دیر تک نہیں دیکھ سکتے، آپ کو پلک جھپکنی پڑتی ہے، آپ کو نظریں ہٹانی پڑتی ہیں. تو وہ ایک کیفیت تھی، میں نہیں آپ کو بیان کر سکتی، کہ جب وہ ایسے لگتا تھا کہ روشنی پھوٹ رہی ہو. اچھا. یہ میں نے خود پرسنلی ایکسپیرئنس کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت باتیں ایگزیجریٹ نہیں کرتی، لیکن وہ جو خوبصورتی اور جو نور اور جو اس کو میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں، کہ جیسے ایک عجیب کیفیت تھی. اچھا. تو وہ میرے خیال میں جو یہ ہاتھ ہے نا ان کے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ جب لکھاری اچھا لکھتا ہے نا، جیسے وائٹ اور پنک کا کوئی گوند کی کوئی چیز بنائی جائے، کتنی خوبصورت ہوتی ہے نا. وائٹ اور پنک کا کمبینیشن آپ دیکھیں، ان ہاتھوں سے مجھے لگتا تھا کہ روشنی پھوٹتی ہے. اچھا. یا وہ شہادت کا رتبہ آنا تھا، یہ اس کا نور تھا، اللہ جانے ہی وہ کیا تھا، لیکن وہ ایک میں بیان نہیں کر سکتی. وہ دن ہمارے لیے بھی بڑا یادگار ہے کہ میں کوریج کر رہی تھی ان کے اس جلسے، دوسرے دن مطلب اس دن پریس کانفرنس، اور دوسرے دن جب جلسہ ہوا خطرہ بہت زیادہ تھا. بالکل. 26 اکتوبر کی آپ بات کر رہی ہیں نا. جی ہاں. 26 اکتوبر کو جب دوسری دفعہ وہ آئیں پشاور، یہ میں آپ کو جو واقعہ بتا رہی ہوں وہ تب بھی ایسا ہی تھا. میں نے کہا شاید میں نے پچھلی دفعہ میرے دیکھنے میں کچھ ہو گیا ہے. اچھا. تو جلسے سے پہلے گھر پہ جب تھیں تو یہی آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ تھی، سیکیورٹی کے الرٹس تھے، سارا کچھ تھا.
تو آئی ریممبر کہ ظاہر شاہ جاتا تھا کمرے سے باہر آ جاتا، کیونکہ ڈی پی او اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نہ آئیں، جلسہ گاہ میں نہ آئیں. تو یہ بار بار ان کو کہتا تھا کہ آپ کہتے کہ کیوں لیٹ ہو رہے ہیں ہم. تو وہ بار بار ان کو کہتا تھا کہ آپ چائے پی لیں، جیسے آپ بات کو ادھر ادھر کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی کوشش کی. تو وہ تو نیچرلی بی تھی. انہوں نے کہا تم ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے، یہ تم اتنی دیر سے مجھے کبھی کیا کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو. اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے. تو فوراً وہ کھڑی ہو گئی، کہتے دیکھو تم مسلمان ہو نا، تو ہمارا ایک وہ یقین ہے کہ جو گولی میرے نصیب میں لکھی ہے وہ لکھی ہے. میں اس ڈر سے اپنے لوگوں سے دور نہیں رہ سکتی. میرا لوگ میرے انتظار کریں، میرے ورکر میرا انتظار کر رہے ہیں، میں جاؤں گی. اور وہ گئی، کیونکہ وہ جو ادھر ہوا نا پنڈی میں، وہ ایکسپیکٹڈ یہاں تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل. تو ہم نے تو ٹھیک ٹھاک رخصت کیا پشاور سے. ڈر تو ہمیں تھا، خوف تو ہمیں تھا کہ یہاں ہوگا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو، مطلب اتنی عظیم ہستیاں بہت کم ہوتی ہیں. بی بی نے 18 اکتوبر کا جو واقعہ ہوا کارساز کا، اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا جو ہے ٹراما ہوا ہوگا، نیچرلی ہر کسی کو ہوتا ہے. اسی دن اٹھ کے صبح اسپتالوں میں پھری، لوگوں سے ملنے کے، اپنے ورکرز کون ہے، کدھر ہے، عیادت کی، جہاں شہادتیں ہوئی تھیں وہاں فاتح خوانی کے لیے گئیں. اسی طرح جب یہ پشاور آئی ہیں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے، اگر آپ کو یاد ہو تو چارسدہ کا ایک ریڑی بان جو تھا وہ اس میں شہید ہو گیا تھا، اور وہ بی بی کے چاہنے والوں میں سے تھا. اب انہوں نے یہاں آ کے کہا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے. اچھا. تو یہ تو سارے گھبرا گئے کہ بھئی اس حالات میں ہم آپ کو کیسے وہاں لے کے جائیں، پشاور نہیں چھوڑ رہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں نے چارسدہ جانا ہے. اور چارسدہ میں بھی وہ کہیں اندر کہیں گاؤں میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گی، میں نے اس کی بیوی سے ملنا ہے. یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، کہ وہ ایک ریڑی بان جو تھا، جو شہادت جس کی ہوئی 18 اکتوبر، اور وہ گئیں. انہوں نے پھر کہا کہ یہ اندر گلیوں میں تو ہم نہیں لے جا سکتے، سڑک کے اوپر کسی کا گھر تھا وہاں پہ. ادھر وہ 2 گھنٹے اس خاتون کے ساتھ بیٹھی رہی، اس سے سارا پوچھا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں، پڑھتے کتنے ہیں. پھر وہاں جتنے پارٹی کے لیڈر تھے، ظاہر شاہ وغیرہ سارے اور جتنے تھے، ان کو اس نے کہا کہ میرا گھر نہیں ہے. اچھا. تو بی بی نے انسٹرکشنز دی وہاں بیٹھ کے کہ یہ تم سب نے مل کے اس کے لیے گھر کا بندوبست کرنا ہے، اس کو گھر لے کے دینا ہے، اور اس کی بچوں کی پڑھائی کا جو ہے ذمہ میرا ہے. یہ ویژن ہوتا ہے، اور یہ لیڈر ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا پھر اتنا خیال کرے. یہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے مارے کھائیں، لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے جیلوں میں جائیں اور آپ کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کے گھر میں وہ کافی دیر، مطلب ایک لمبا آپ کہیں ڈیوریشن رہی نا اس وقت جب یہ جلسے کے لیے آئیں. کیا آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہوں گی؟ کیا خاص باتیں ہوئیں؟ دیکھیں، میں جو دیکھا نا کہ وہ ہر ایک کی بات سنتی تھی. اچھا. اور ہر ایک کی بات کا، اس زمانے میں تو ای میلز کا وہ تھا، اگر کوئی بھی ان کو ای میل بھیج دیتا تھا تو وہ ضرور اس کی ای میل کا جواب واپس دیتی تھی. تو وہ، اور ان میں ایک یہ کوالٹی بھی تھی کہ اگر آپ ہیں پارٹی کی ہیں، اگر 1-2 پروگراموں میں آپ ان کو نہیں نظر آئیں تو وہ پوچھتی تھی کہ وہ فرزانہ کیوں نہیں آئی، وہ کدھر ہے، اس کو فون ملاؤ. اچھا. تو لوگ یاد رہتے تھے؟ بالکل سب یاد رہتے تھے. بلکہ ان دنوں میں ہمارے پاس ایک فلپینو میڈ ہوتی تھی، اس نے رات کو کا وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں بے نظیر، تو انٹرنیشنل فیم کی بے نظیر، ہاں بے نظیر تو بے نظیر تھی. تو اس نے کہا کہ میں ملوں گی جا کے. تو ان دا مارننگ وہ ان کو اس کا نام یاد تھا، حالانکہ اس شام میں کوئی ہوتی کم از کم 2-2.5 ہزار لوگوں سے ملی، لیکن ان کو اس خاتون کا نام پھر بھی یاد تھا. صبح اٹھ کے انہوں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نام سے پکارا اس کو. اچھا. تو یہ ان کی کوالٹیز تھی. ان کی کوالٹیز پہ تو اگر ہم بیٹھے تو میں صبح تک آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں. بی بی کے اوپر تو ہم بات اگر شروع کر لیں، آپ کی ہم سب کی آئیڈیل ہے، اور اگر ہم باتیں کریں تو پھر تو میرے خیال صبح ہی ہو جائے گی. بالکل. لیکن ایک چیز، وہ پھر ہم آ جاتے ہیں اس ویژن کے اوپر نا، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، جو اب آپ لے کے چل رہی ہیں، چیئر پرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ظاہر ہے اس ویژن کی یہ ایک شکل ہے. لیکن عجیب سی
بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اس سے جڑے کئی تنازعات بھی ہیں، تو ویژن کہاں رہ گیا اور چیزیں کہاں آ گئیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بی بی کا تو ویژن ہر چیز کے معاملے میں تھا. اب ہمارا جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے یہ بی بی کا پروگرام ہے. اس طرح کے بے تحاشا پروگرام ہیں جو خواتین کی بہتری کے لیے ہیں، خواتین کی فیسیلیٹیشن کے لیے، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہے. اسی طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ آپ کے لیے بھی شاید نیوز ہو کہ اس کے جو خد و خال ہیں یہ دبئی میں بنائے گئے، ڈیورنگ ایگزائل بنائے گئے. اچھا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بی بی جب ایگزائل میں تھی، اور میں اس پہ بھی بہت میں سوچتی ہوں کہ وہ اس وقت اپنے کتنے مسائل میں گھری ہوئی تھیں. آصف صاحب جو ان کے شوہر ہیں پریزیڈنٹ پاکستان، وہ جیل میں تھے، یہ خود جلا وطن تھیں، ان کے اکاؤنٹس فریز تھے، بچے الگ سے جو ہوں گے پریشان ہوں گے، باپ کے بغیر بچے کو پالنا، بچوں کا خیال کرنا، پھر ساتھ سیاسی سرگرمی کرنا. آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ کتنے مسائل میں گھری ہوئی تھیں. لیکن اس وقت بھی وہ پاکستان کا سوچ رہی تھیں، ہمارے غریب عوام کا سوچ رہی تھیں. وہاں پہ ڈاکٹر کیسر بنگالی اور خواتین کا سوچ رہی تھی، کیسر بنگالی ان سب کو بلا کے وہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں تھا، ان کی زندگی میں یہ موقع نہیں ملا ان کو. لیکن میں اس کا صحرا جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو ابھی بھی صدر پاکستان ہیں، ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پھر اس پروگرام کو عملی جامہ پہنایا. نہ صرف عملی جامہ پہنایا، اس میں ایک ایسی شک رکھی کہ خواتین جو ہوں گی وہ گھرانے کی سربراہ ہوں گی. تو اس نے جتنا ہیلپ کیا فرزانہ عورتوں کو امپاور کرنے میں نہیں سمجھتی کہ کسی اور پروگرام میں پوری دنیا میں یہ کر پائے ہوں گے کہ عورت سربراہ ہے، جس کو بہت ریزسٹ کیا. ہمارے اپنے ایم این ایز نے ریزسٹ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں مرد بیٹھا ہوا ہے تو پیسے جو ہے نا وہ عورت لے گی. ایم این ایز نے اس کو ریزسٹ کیا، خاص کر ہمارے جو ٹرائبل ایریاز کے ایم این ایز تھے، وہ زرداری صاحب کے پاس گئے کہ یہ آپ اس کو بدلیں، ہمارے لیے کم از کم بدلتے ہیں، ہمارے علاقوں میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا اگر ہوگا تو اسی طرح ہی ہوگا، نہیں تو اور کوئی طریقہ اس کا ہو نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں گے اس وقت ہمارے 9.3 ملین جو ہے نا ہم بینیفیشریز ہیں. 9.3 ملین. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ جو اس سال کے مطلب ابھی جو ہم نے یہ نیا جنوری شروع ہوا ہے تو یہ 1 کروڑ تک ان کی تعداد پہنچ چکی ہے. اچھا. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس جو رجسٹریشنز ہو رہی ہیں وہ اس سے کم از کم 20-25-30 لاکھ اور بھی ہیں. اس پہ آتے ہیں، لیکن میں وہاں اٹک گئی. ہم بھی جب مطلب آئے فیلڈ میں تو جو چیزیں ہم نے سیکھی تو 2 چیزیں مجھے لگیں جو میں سمجھتی ہوں. سوشلی ایک تو عورت کو مضبوط کرنا ہے. سوشلی میں اس لیے کہتی ہوں کہ جیسے آپ اور میں ہیں نا، ہم نے سوچا کہ میں نے صحافت کرنی ہے تو سوسائٹی میرے خلاف کھڑی ہو گئی، وہ سید فیملی ہے اور کیسے تم مردوں میں جا کے بیٹھو گی اور وغیرہ، اس طرح کی باتیں نا. تو اب یہ مجھے لگا کہ ادھر ہم نے جو ہے باپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے بھی آپ کے بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کرے گی. پھر ہے اکنامکلی عورت کو مضبوط کرنا. وہ ممبران اسمبلی جنہیں ہم اپنا ووٹ دے کے اپنے نمائندے بنا کے بھیج کے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عورت کو سربراہ نہ بناؤ. دیکھیں کیونکہ یہ ہے تو جو بھی ہے ہم لاکھ ہیں، لیکن یہ جو ہے نا ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ابھی بھی ہے. اس میں ایک مرد کو یہ ہضم کرنا بہت مشکل ہے ابھی بھی کہ وہ جو پیسے آئیں گے نا وہ بیوی کے نام پہ آئیں گے. لیکن فرزانہ اس کا جو فائدہ ہوا ہے نا وہ میں اور آپ تو چلیں ہم نے اپنے لیے راستہ بنایا. وہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں جن کی کوئی شناخت نہیں تھی، جن کا کوئی نام نہیں تھا، اس پروگرام میں مینڈیٹری ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. وہ خواتین جنہوں نے شاید گھر سے بھی باہر نہیں نکلنا تھا، نہ صرف ان کے مرد ان کو لے کر گئے، ان کا اندراج کرایا، ان کے شناختی کارڈ بنوائے، بلکہ اب جب اپنی وہ ادائیگی لینے آتی ہیں تو وہی مرد جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. وہ جب تک اندر جاتی ہے وہ باہر کھڑا رہتا ہے، وہ پیمنٹ اپنی لیتی ہے، وہ باہر آتی ہے. تو یہ بھی ایک امپاورمنٹ ہے. ہمیں بینکوں نے بہت کہا کہ آپ اس کو جی اے ٹی ایم کارڈس، ہم نے کہا نہیں، اے ٹی ایم کارڈ ضرور ہوگا لیکن بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ساتھ ہوگا. کہ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی خاتون خانہ ہے جو ہماری بینیفیشری ہے اس کی موبلٹی کو انشور کریں.
وہ گھر سے باہر نکلے. یہ بھی ایک امپاورمنٹ ہے جس کو میں اور آپ شاید نہیں گنتے امپاورمنٹ میں, لیکن گھر سے باہر نکل کے کہیں جانا بہت ساری لاکھوں خواتین کے لیے وہ بھی امپاورمنٹ ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کو پابندی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی. جب میں نے آغاز کیا تو میں بھی اس امپاورمنٹ سے آ رہی تھی, بعد میں حاصل کی. یہ ہم آگے نکل گئے, لیکن یہ وہ سٹیپس ہیں جو امپاورمنٹ کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں اب ہم مزید جو ہے اضافہ کرنے جا رہے ہیں. جی, بی بی کی ہی پچھلے دنوں میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی جس میں بی بی بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہنر آپ کا سرمایہ ہے. اب آپ ویژن کو دیکھیں, 2 چھوٹا سا جملہ ہے 4 لفظوں کا, اور یہ دبئی میں ایگزائل کے دوران یہ کہہ رہی ہیں. یہ پروگرام انہوں نے وہاں پہ ویژولائز کیا, اور پھر وہ چاہتی تھیں کہ ہم اس کو کنیکٹ بھی کریں ود اسکلز ٹریننگ. اچھا, دیکھیے اب اسکلز ٹریننگ ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اپرچونٹی دی ہے ہمیں دی تھی بھٹو صاحب نے, پاسپورٹ دے کے ہمیں انیبل کیا, ہمارے غریب عوام کو انیبل کیا تاکہ وہ جا کے مڈل ایسٹ میں وہاں ہمارے لیبر کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ وہ جا سکتے تھے. لیکن چونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے, چیزیں بدلتی ہیں اور بدلتی رہیں گی. اب وہی لیبر جو ہے ان کو ہر جگہ اب اسکل لیبر کی ڈیمانڈ ہے, تو ہمارا لیبر جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ اور ملک پورے کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے تیار ہوں, اور ہم جو رقم دے رہے ہیں اس وقت ادائیگی جو ہم کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, وہ اس ہینڈ ہولڈنگ. اور ایک چیز اور میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں کے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو. ہاں, یہ بالکل ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم رقم دے رہے ہیں اس میں گھر نہیں چل سکتا. صحیح, اس میں گھر کسی صورت نہیں چل سکتا. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کہ جو آپ انکم آپ کی جنریٹ کر رہے ہیں. اب اس وقت جو عالم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے انکم اور جو ایکسپینس ہے, جو آپ کی آمدن ہے اور جو آپ کی اخراجات ہیں, اس میں بیلنس نہیں کر پا رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ کے آپ کو سپورٹ دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس گھر بیٹھ جائیں اور اسی کے اوپر آپ کا گھر چلے گا. نہیں چل سکتا, آپ کو کام کرنا پڑے گا. ہاں, لیکن جہاں آپ کا گیپ ہے وہ کسی حد تک اس کو پورا کرتا ہے. زندگی ہم آسان تھوڑی سی کر دیتے ہیں, لیکن زندگی بہتر نہیں ہو رہی. زندگی بہتر کیسے ہوگی؟ زندگی بہتر ہوگی جب آپ ہنر سکھائیں گے. تو اب آپ کوئی نیا چیز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. بے نظیر ہنر مند پروگرام ہم نے لانچ کر بھی دیا ہے, چھوٹے پیمانے پہ, لیکن ہم اس کو بڑے پیمانے پہ بھی کریں گے. اس میں اس سلسلے میں ہم نے ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, نیفٹیک کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. وہاں بھی ایک خاتون ہیں جو ہمارے صوبے سے تعلق رکھتی ہیں, گلمینا بلال, آپ ان سے بھی بات کریں. بہت ہمارے صوبے کے بہت نام ہے. یہ ہے کہ سامنے شاید نہیں ہے, لیکن کام ہم سب خواتین بہت کر رہے ہیں. تو میں بھی ان سے ملی, مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر کہ ان کا ویژن بھی جو تھا وہ ہماری جو سوچ ہے اسی کے مطابق تھا کہ ہم وہ ٹریننگز کرائیں جس کی ڈیمانڈ ہو, صحیح, جس کے بعد یہ انشور کریں کہ اس بندے کو کوئی جاب یا کام ملے گا. ایسے فضول کی ٹریننگ کرا لینا اور کہنا کہ جی ہم نے 10,000 لوگ ٹرین کر لیے جو کہ آگے جا کے کچھ جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ خواتین کو بیوٹی پارلر کا کورس کرا دیا, سلائی کڑھائی, خواتین کو پارلر کا کورس کرا کے اس کو پھر کہیں مارکیٹ تو دینا. بالکل. تو اسی سلسلے میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ الفا ہم ای کامرس کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ جو ہماری آرٹیزن خواتین ہیں بہت خوبصورت کام کرتی ہیں. آپ کے ڈیرے کی خواتین بہت خوبصورت کام کرتی ہیں. مختلف صوبوں کی ہر جگہ کے مختلف ڈیزائنز ہیں, چیزیں ہیں, ان کو ہم ای کامرس کے ذریعے کنیکٹ کریں کہ وہ اپنا آن لائن جا کے بزنس کر سکیں. اور یہ سارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امبریلا کے نیچے ہوگا. جی بالکل جی, ہمارے بینیفیشریز کو ساتھ لے کے ہوگا. اچھا, انہی بینیفیشری کو ساتھ, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارا بینیفیشری ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی کہ مجھے 2019 کی ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک تحقیق ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ مجموعی طور پر 8,20,165 لوگوں کے نام جو ہے وہ خارج کیے گئے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت بھی کی تھی کہ یہ نہیں کیا جانا چاہیے, لیکن وہ واقعی بینیفیشری اس طرح سے تھے کہ وہ ضرورت نہیں تھی ان کو, لیکن وہ پھر بھی یہ سپورٹ دے رہے تھے. تو یہ کیا؟
دیکھیے اس وقت میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ میں شفافیت کی طرف 93 لاکھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو واویلا مچایا گیا وہ غلط مچایا گیا. اچھا. اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. دیکھیں اتنا بڑا پروگرام جب چلتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلمس آئیں گے، باٹل نیکس بھی آئیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پروگرام برا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کو پولیٹیسائز کر کے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ یہ چونکہ پیپلز پارٹی نے لوگ بنائے تھے تو یہ ان کے غلط تھے، اس میں سے انہوں نے جو نکالے لوگ زیادہ میجورٹی آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ کون؟ اس کے اندر کلاس 4 ملازم تھے. تب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی یہ پالیسی نہیں تھی کہ وہ سرکاری ملازم، اب ہم نے پالیسی بنا لی ہے، اس وقت یہ نہیں تھی. اب ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے تو جو تنخواہ لے رہا ہے سرکاری کلاس 4، آپ کو پتہ ہے کوئی 20,000 بھی لیتے ہیں، کوئی 25,000 روپے بھی لیتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے کیونکہ دس از انکم سپورٹ. وہ غلط کیا گیا. اس کے علاوہ کہا جی ارجنٹ اس نے شناختی کارڈ بنایا، ان کو بھی نکال دو. اب ارجنٹ شناختی کارڈ بنانا اس کا تو کہیں سے بھی یہ نہیں ہے نا کہ بہت امیر آدمی صرف ارجنٹ شناختی کارڈ بنا سکتا ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اپنی جو ضرورت تھی کہ ہم نے اندراج کرنے کے لیے ہمیں پاس شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. بلکہ اٹس اے مسٹ. تو وہ ہمارے مجبوری لوگوں نے جا کے وہ شناختی کارڈ بنائے. اچھا. ارجنٹ فیس دے کے بھی بنائے ہوں گے تو اس کو بھی اس کھاتے میں ڈال دیا. اچھا پھر جس نے عمرہ کیا، جس نے حج کیا، جس کے پاس پاسپورٹ ہے، جو زیارات پہ گیا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری عمر لوگ جوڑتے ہیں پیسے کہ ہم کسی طریقے سے حج کر لیں، یا کوئی حج بدل کرا دیتا ہے، یا کوئی لوگ اپنی میڈس کو لے کے ٹریول کرتے ہیں، ان کے پاسپورٹ ہوتے ہیں. تو سب کو آپ ایک لائن میں لگا دیں کہ کیونکہ پاسپورٹ ہے تو ان کو نکال دو. لیکن سیاسی کلچر میں سیاسی سفارش کا کلچر تو ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گے. دیکھیں اب تو جو ہمارا سسٹم ہے اس میں سیاسی کلچر کا کوئی ہے ہی نہیں نا طریقہ کار. میں ابھی آپ کو اپنا سسٹم بتاؤں گی، لیکن یہ جو آف دا کف اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں نا، یہ جو سیاسی شعبدہ بازیاں کی جاتی ہیں نا، اس کا جو الٹیمیٹ قیمت ہے نا وہ کس کو دینی پڑتی ہے؟ وہ اس عوام کو دینی پڑتی ہے. آپ نے کھڑے ہو کے ایک جگہ پہ کہہ دیا کہ جی پاکستان کے پائلٹ جو ہے نا سب کی جعلی ڈگری ہیں، کہا نا. اس کا پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، ہمارے پائلٹس کی جو حشر ہوا. اب وہ حضرت تو نہیں ہے، ان سے تو کسی نے پھر نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، اتنے ہزاروں لوگوں کی آپ کی زندگیاں تباہ کر دی، ملک کا نقصان الگ کر دیا. اس کی یہ جو آپ جس بات کو کہہ رہی ہیں، اس میں جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ہمیں 20 لاکھ پاؤنڈ 20 ملین پاؤنڈس وہ ہر سال دیتی تھی ایز اے گرانٹ. اچھا. جب یہ واویلا یہاں مچایا گیا تو آپ تو یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں نا. باقی ملکوں میں تو لوگ فیکٹس اور فگرز پہ بات کرتے ہیں. یہ ادھر معاملہ چلا گیا برٹش پارلیمنٹ پہ، وہاں انہوں نے ڈیبیٹ کی کہ بھئی اگر یہ پاکستان میں اگر یہ ہو تو پیسے بند ہو گئے. کس کا نقصان ہوا؟ اس 20 ملین پاؤنڈ میں جو غریب لوگوں کا بھلا ہو رہا تھا ان کا کام بند ہو گیا، کسی کا تو کچھ نہیں گیا. پھر یہ ریوائیو ہوا؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہوا. اچھا جی ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں ہیں جو لیکن وہ اصل میں ایک شک تو جاتا ہے نا، جیسے احساس پروگرام آیا یا اور بہت مختلف پروگرام سیاسی جماعتیں چلاتی ہیں. احساس پروگرام کے اچھا ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دی. اچھا کیوں؟ اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کے اس ملک پہ بہت احسانات ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کو جانا اور مانا جاتا ہے. اسی طرح کی جب کسی نے یہ آبجیکشن کیا کسی انٹرنیشنل فورم پہ کہ کیوں نام رکھا ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو وہاں جو اٹلی کا بیٹھا ہوا تو نمائندہ اس نے کہا اس لیے بیکاز شی از دا نیم آف ریزیلینس. بے نظیر ریزیلینس کا نام ہے دوسرا. اور یہ خواتین کے امپاورمنٹ کی جب بات کیجیے تو سب سے پہلے کون سا چہرہ آتا ہے آپ کے پاس پاکستان میں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو. تو آپ اس کو اتنا کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ اس کا ایک نام ایک جگہ پہ لگ جائے. اتنی حسد، اتنی جو ہے آپ میں برداشت نہیں ہے کہ ایک نام جس کو پوری دنیا مانتی ہے، ایک نام. اور جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل ہے، میں ابھی ہر کسی کو دیتی ہوں. آپ نے نیوٹن کے لا پڑھے تھے نا، اسکول میں پڑھے ہوں گے جی. ٹھیک ہے. ابھی تک آج تک کس کے نام سے چلتے ہیں؟ گریویٹیشنل لاز اسی کے نام سے نا. یہ بھی تو بی بی کا ایک ویژن تھا نا، ایک اس کی سوچ تھی.
اگر وہ سوچ کا ایک شکل آ گئی ہے, ایک چیز بن گئی ہے, تو کیا اس کا اتنا حق نہیں بنتا میں آپ کہوں کہ جی میرا احساس ہے, میرا غیر احساس ہے, میرا پتہ نہیں کیا ہے, اس لیے نہیں بدل سکے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی وجہ سے احساس ایک انلیگل پروگرام تھا. آنیسٹلی اسپیکنگ, ایک آپ پروگرام کی ری برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں وداؤٹ دا کور فرام لیجسلیٹو کور, اس کا نہیں تھا وہ سارا جو ہے نا. لیکن چونکہ ہم انتقام کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے, پاکستان پیپلز پارٹی پروگرام اچھا ہے, لوگوں کا ویلفیئر ہو رہا ہے, تو ہم ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے. آپ کا ویژن تھا روٹی کپڑا اور مکان, لیکن ایک چیز جو ہے جو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ویژن ان کا جو تھا اور حقیقت اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. کیسے؟ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک خاندان ہے جو مسلسل آ رہا ہے, ایک موروثی چیزیں ہیں اور بس یہ صرف باتوں کی حد تک ہیں. انہوں نے کیا دیا ہے قوم کو؟ دیکھیں, روٹی کپڑا اور مکان جو ہے نا, یہ ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی 10 سال بعد کسی کو بھی روٹی نہیں چاہیے, کسی کو بھی مکان نہیں چاہیے, کسی کو بھی کپڑا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ 2007 میں جب بی بی ایگزائل سے آئیں تو اس میں 3 چیزیں بی بی نے اور ایڈ کی. آپ بھی لکھیں اپنے پاس, میں بھی لکھتی ہوں. علم, روشنی, سب کو کام. اچھا, علم, روشنی, سب کو کام. اچھا, روٹی کپڑا اور مکان. تو جو آپ میں آج ادھر بیٹھ کے آپ کو میرا اوپن چیلنج ہے سب کو کہ جا کے سندھ گورنمنٹ کی کام دیکھیں. لوگ تو اتنا تنقید کرتے ہیں. دیکھیں, میں جب یہ اسکلز پہ کام کر رہی ہوں, میں جا کے سندھ گورنمنٹ سے بھی کام کی, جہاں جتنے لوگ ہیں وہاں میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے. ویسے میرا بھی آپ سے وہ تھا, میں اکثر جب آپ سے فون پہ بات کرتی تھی کہ کب یہ پوڈ کاسٹ کریں گے, تو آپ ہر وقت کہتی تھی میں سندھ میں ہوں, میں سندھ میں. میں کہتے آپ سارا وقت سندھ میں ہیں, تو پختونخوا میں کب آئیں گی؟ نہیں, پختونخوا میں بھی آؤں گی انشاءاللہ, میرا گھر ہے وہاں پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ڈراپ آؤٹ اسکول کے جو بچے چھوڑ جاتے ہیں, میں فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں, میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی. وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں زیبس کا ایک آگے ہے زیب ٹیک کے نام سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے ٹیکنیکل, وہ کوئی ریڈنڈنٹ بلڈنگ کو کنورٹ کیا انہوں نے انٹو اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکلز سینٹر. اس میں کس کو لے کے آئے؟ ڈراپ آؤٹ بچوں کو, لڑکیاں تھیں. وہ میرے کوئی 5ویں سے نکل گئی, کوئی 6ویں سے نکل گئی. وہ سب بچیاں اب اپنی تھوڑی جو بیسک تعلیم ہے مکمل کر کے, اس کے بعد اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ کرا کے, اس کو پھر جاب پلیسمنٹ کرا کے, دے آر گروئنگ دس. آپ بتائیں, آپ باقی ہمارے ادھر کیا ہے؟ خیر, ہماری جو ہاسپٹلز ہیں سندھ کے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹی وی پر تو صرف مٹی نظر آتا ہے نا. ٹی وی پہ میں اور آپ چلیں گے, آئی ول مطلب میں دیکھیے. لیکن مجھے بی بی کی یہاں ایک اور بات یاد آتی ہے کہ لوگ اپنے پتھر بیچ جاتے, ہم اپنے ہیرے نہیں بیچ سکتے. بی بی کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ لوگ اپنا پتھر بیچ جاتے, ہم سے ہمارے ہیرے نہیں بکتے. سم ہاؤ پاکستان پیپلز پارٹی شاید وہ بتا نہیں پاتی اپنے کام, یا ہم کام کرنے میں زیادہ بلیو کرتے ہیں, تشہیر کرنے میں اتنا بلیو نہیں کرتے کہ جھوٹ موٹ کے ہم سارا دن چیزیں دکھاتے رہیں گے, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ہم کام ایکچولی کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا استعمال کر کے 20 لاکھ گھرانوں کو سولر پینلز دے رہی ہے سندھ گورنمنٹ. آپ نے کہیں سنا ہے؟ تو یہ آپ کی کمزوری ہے نا. بالکل کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں. کام کرنے میں زیادہ مصروف ہے سوشل میڈیا پر, ہمارے ٹائم شاید نہیں, یہ ٹائم نہیں. دیکھیں, یہ تو ٹائم کی بات نہیں ہے, یہ تو وقت کی ضرورت ہے نا. آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کیا, اب مجھے تو وہ نظر نہیں آتا, مجھے تو میٹھی کے وہ بچے نظر آتے ہیں, مجھے تو وہاں پر بیماریاں نظر آتی ہیں نا. میں سے مطلب میں نہیں نا, میں تو قوم کی بات کر رہی ہوں نا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ دوسروں کی طرح ہم یہ نہیں کرتے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کو لوگوں تک پہنچنا ہوگا. پاکستان پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی شاید آرٹیفیشیلٹی میں اتنا بلیو نہیں کرتی, پرفارمنس میں بلیو کرتی ہے. کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ. میں آپ کو بتاؤں لیکن پیپلز پارٹی کا تھر آپ نے تھر آج کا تھر دیکھیں, یو ول بی سرپرائزڈ. اچھا, ویمن امپاورمنٹ ہے. یہاں تو ہم جب بھی میں کے پی میں بات کرتی ہوں ویمن امپاورمنٹ, کہتے سلائی سینٹر کھول لیں.
عورتوں کی جب بھی بات آتی ہے نا تو ہر کسی کو آپ کو یہی سجیشن دے گا کہ آپ بھائی کیا ہے عورتیں صرف یہ سڑائی کڑھائی کریں گی. تھر میں جو عورتیں وہ ٹرک چلاتی ہیں, کبھی وہ ٹرک آپ دیکھیں اس کے اوپر سیڑھی رکھ کے اوپر چڑھنا, اتنے بڑے وہ ٹرک ہیں کہ وہ ڈرائیور جو ہے وہ سیڑھی چڑھ کے تو پھر ٹرک کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے ڈرائیور کی, وہ عورتیں چلا رہی ہیں. تو ہم لیکن پیپلز پارٹی صرف سندھ ہے, پیپلز پارٹی پختونخوا بھی تو ہے نا. بالکل ہے, لیکن ہمارے پاس مینڈیٹ کہاں ہے کام, گورنمنٹ لیول تو ہم وہی کام کر سکتے ہیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ نے حکومت کی ہے, بے شک اے این پی کے ساتھ مل کے کیا ہے. ریسنٹ میں تو 2013 کی بات نہیں کر رہی ہوں, اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں نا. تو وہ ریسنٹ پاسٹ اسے کہیں گے نا کہ میں بھی جرنلزم کر رہی تھی. اب آ جاتے ہیں ذرا پختونخوا کی طرف. بالکل, پختونخوا میں پیپلز پارٹی کہاں ہے, کدھر چلی گئی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی بالکل ہے اور انشاءاللہ رہے گی, یہ میرا یقین ہے, کیونکہ جو اصل لوگوں کی جماعت ہے, جو اصل لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو ہے, ہزار برائیاں صحیح, لیکن جو لوگوں کی آواز ہے, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, اگر وہ سمجھتی ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے. اور پختونخوا کے لوگ تو ایسا نہیں سمجھتے. نہیں, اگر وہ سمجھتے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا نا. آج اپنا حال دیکھ لیں, آج اپنے ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں. تو کیوں ایسا نہیں سمجھتے؟ وہ کیوں بلیو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر, وہ کیوں بلیو کرتے ہیں عمران خان پر؟ لیکن کیوں بلیو, یہی تو میں سوچنا چاہتی ہوں. تیسرا ٹرم کسی کو نہیں دیا. یہ آپ نے اپنا جواب خود دے دیا. یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بکتا ہے. آج کے زمانے میں جھوٹ بکتا ہے, سچ آپ کا نہیں کوئی خریدنے کو تیار. 4 کروڑ آبادی میں سے اگر میں ویسے ہی کہہ لوں, چلو ابھی ینگ جنریشن جو ہے بالکل 60% سے زیادہ ہے. بالکل ان ایمپلائبلٹی ریٹ کیا ہے کے پی کا؟ نہیں, ووٹ آپ کچھ بھی کہہ لیں, ووٹ تو عمران خان کو دے رہے ہیں. ینگ جنریشن ہے جس کو برین واش کیا گیا ہے, جس کو غلط فیڈنگ کی گئی ہے. میرے خیبر پختونخوا وہ خیبر پختونخوا نہیں ہے. آپ کے اور میرے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے. میرے والد صاحب قائد اعظم کے ساتھ ان کے گارڈز میں ان کا وہ تھے. جب میری ایک ہی پھوپھی ہیں, ان کی شادی میں میرے والد صاحب جیل میں تھے پاکستان موومنٹ کے سلسلے میں. تو ہم نے پاکستان قربانیاں دے کے بنایا ہے. پاکستان میں ہمارے پختونوں کی بہت بڑی جو ہے کنٹریبیوشن ہے. یہ پختون نہیں ہے جو آ کے تو وفاق کے خلاف کھڑا ہو جائے, اور یہ جو وفاق کو جتنا حق وفاق کے تھرو پیپلز پارٹی نے صوبوں کو دیا ہے, یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, نام بھی دیا ہے اس وقت بہت زیادہ. جی اور بالکل, ایک سے بھی 18ویں ترمیم کا معاملہ ہو گیا, ہماری صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہو گیا, سب کچھ ہے. لیکن لوگ اس کو نہیں مان رہے. دیکھیے میں آپ کو میں بتاؤں کہ جو چہرہ ہمارا اس وقت خیبر پختونخوا, کیونکہ ہمارا دونوں کا صوبہ ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں ٹی وی پہ وہ امیجز دیکھتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, ہمارے پٹھان بھائی آ رہے ہیں, وہ یہ سب کو سیدھا کر لیں گے. بھائی ہم وہ نہیں ہیں, ہمیں یہ نہ بنایا جائے. ہم پاکستان کے چاہنے والوں میں تو کوئی آپ کو کون سے پکڑ کے تو نہیں لے جا رہا نا, آپ خود ہی جا رہے ہیں. کہہ رہی ہوں نا کہ جو برین واشنگ کی جا رہی ہے, جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو وہ بچوں کو تو راستہ نظر نہیں آ رہا جو ان کو جس راستے میں ڈالیں گے. 12 سال تک کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا, کچھ تو کام بھی کیا ہے انہوں نے. مجھے بتا دیں اگر وہاں کوئی کام ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں کیا ہوا ہے. نہیں, میں تو صحافی ہوں نا, اب میں نہ ان کی تعریف کر سکتی ہوں نہ آپ کی تعریف کر سکتی ہوں. میں تو یہ ضرور پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان, چونکہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا. اچھا, پھر لکیلی آپ دیکھیے ذرا اتفاق بھی دیکھیے کہ پھر میری شادی ہو جاتی ہے مالاکنڈ میں, تھانہ میں, وہ بھی پیپلز پارٹی کا گھر ہوا کرتا تھا. پھر میں آ کے بس گئی پشاور میں, تو آپ کو یاد ہے نا پشاور مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی ہے نا, ایسے کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا, گلی گلی یہی جھنڈے لگے ہوتے تھے. ابھی تو کچھ نہیں ہے, اب تو صرف تحریک انصاف ہے. میں کسی حد تک یہ ضرور کہوں گی کہ شاید ہم نوجوان نسل کو اپنا پیغام نہیں دے پائے صحیح طریقے سے. جو ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے تھی, جو چیز جو ہے وہ آگے لے کر جانی چاہیے تھی, شاید ہم نہیں لے جا سکے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وقتی چیز ہے. باشعور لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے,
کہیں نہ کہیں وہ ریئلائز کر رہے ہیں ابھی بھی کہ یہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. جو سب سے غلط بات ہوئی ہے فرزانہ وہ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بہت خوبصورت معاشرہ تھا, ایک بڑے چھوٹے کی عزت کا معاشرہ تھا, ایک وہ معاشرہ تھا جہاں جو مشر کہہ دیتا تھا سب اس کی بہت عزت کرتے تھے. انفارچونیٹلی جو پریزنٹ اس وقت سیٹ اپ ہے انہوں نے ہماری نئی نسل کو جو ہے نا سوائے بدتمیزی کے اور کچھ نہیں سکھایا, جو میں کہتی ہوں بہت بڑا المیہ ہے. فائنینشیل کرائسس سے بھی ہم نکل آئیں گے, جو ہمارے مالی معاملات ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن جو اخلاقی بربادی ہوئی ہے نا اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا, یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. کہ وہ تو اس کو سیاسی شعور کہتے ہیں, آپ کہہ شعور رہے یہ ہو نہیں ہوتا, شعور وہ ہوتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا تھا, جو بھٹو صاحب نے دیا تھا. بھٹو صاحب نے یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ آپ نے لوگوں کے گربان میں ہاتھ ڈالنے ہیں. بھٹو صاحب کا شعور جو تھا وہ ایجوکیٹڈ شعور تھا. بھٹو صاحب کو جو شعور تھا وہ بہتری کا شعور تھا, یہ نہیں کہیں بھی تھا جو آج ہے. تو آپ کو ریوائول نظر آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پختونخوا میں؟ بالکل ہوگا جی انشاءاللہ. ابھی بھی ہمارے چیئرمین صاحب آ رہے ہیں پشاور کچھ دنوں میں, تو بہتری آئے گی. کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. لیکن یہ جو ایک بہت بڑا جس کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا کہ ایک بہت بڑا چنک 60% سے زیادہ آبادی کا جو ہے وہ اس کو آپ کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ دیکھو حالانکہ بلاول صاحب ینگ ہیں, بالکل ہے نا. میں نے اسی لیے کہا کہ اس وقت ہمارا جو یوتھ ہے وہ بیکاز آف دا انمپلائبلٹی, اچھا, اور جو اس ڈائریکشن اس کے پاس نہیں, کام اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ جو اس کی انرجیز ہیں وہ جو ہے نا وہ نیگیٹو طرف جا رہی ہیں. ہم یہ جو اسکلز ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں ہم یہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی یوتھ کو انگیج کریں ان ٹو پازیٹیو انرجی, تاکہ وہ پازیٹیو طریقے سے جائیں. یہ جو ایک ہوتی ہے نا ایک انرجی ہے ینگ جنریشن کی. دیکھو سب سے بڑی بات ہے, آپ دیکھو نا, آپ پھر فٹ بال گراؤنڈ کہیں نہیں ہے, پلینگ گراؤنڈ کہیں نہیں ہے, اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ کہیں نہیں ہے. جو ہمارا یہ جو پرفارمنگ آرٹس ہیں اس کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کسی کو ہم نے کس کام پہ لگایا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس نے توبہ کر لی ہے. مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا, تو پھر یہ اس میں تو آپ کا قصور ہے نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, یہ وہ پارٹیاں تھیں جو کہ ایک ترقی پسند سوچ کی حامل پارٹیاں تھیں, وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی ہیں. تو پھر جو آیا ہے اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے. آپ کی اپنی اندر کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے انہوں نے بھی تو آپ کو بہت ذک پہنچائی ہے نا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ سارا الزام جو ہے اس چیز پر لگا دیں کہ سوشل میڈیا نے جھوٹ بولا اور یہ اور وہ. ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جتنی لیڈرشپ ہے اس کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, چاہے ایون پی ٹی آئی کے ہیں, کیونکہ صوبے کے لیے اکٹھے بیٹھنا چاہیے, ناٹ کہ اپنی سیاسی منظرنامے سے بالاتر ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبے کو جو بڑی مشکل سے ہم نے ختم کیا, دہشت گردی کی جو جنگ ہم نے لڑی اور کامیابی سے لڑی, وہ جو پھر سے آپ کے حالات اس وقت ہو رہے ہیں اس کو کیسے مل کے مقابلہ کرنا ہے. ساری لیڈرشپ کی آپ بات کرتے ہیں, دو بڑے اکٹھے نہیں بیٹھ رہے, وہ ایک بیان دیتے ہیں گورنر آپ کا اور وزیر اعلیٰ. انفارچونیٹ ہے, لیکن سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو ہے نا اتفاق میں برکت ہے. آپ اپنے گورنر کو سمجھاتی ہیں یہ بات کہ اتفاق میں برکت ہے؟ ذرا ساتھ والے گورنر صاحب تو بہت کوشش کرتے ہیں, بہت انہوں نے ٹرائی بھی کیے ہے, کافی اقدامات بھی کیا ہے, لیکن بیٹھے بھی ہیں دونوں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بیٹھے ہیں. ہمارے گورنر صاحب خود ان کے پاس چل کے گئے ہیں, وہ ان کے پاس آئے ہیں, تو بہتر ہے کہ ملک کے اور خاص کر کے صوبے کے مفاد کے لیے. یا کوئی آیا تھا اور وہ لے کے گئے, جو آپ کہہ لیں, لیکن ایک دفعہ بڑے گھر میں دونوں اکٹھے بیٹھ گئے. لیکن ملک کی مفاد کے لیے بہتر ہے کہ اکٹھے بیٹھا جائے, ایک حل سوچا جائے صوبے کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے. آخر میں وہ سوال کرنا چاہوں گی جو آج کل بڑا خبروں میں ہے, کچھ دنوں سے, پچھلے ہفتے اگر آپ دیکھیں تو وہ تھا کہ یہ ورلڈ فوڈ پروگرام والی مالی بے ضابطگیاں جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پر. یہ کیا چکر تھا؟ اچھا, اس وقت تو ہم جو ہے نا پروگرام جو چلا رہے ہیں نا, ایک ہے بے نظیر کفالت پروگرام, جی, ایک بے نظیر وظائف, تعلیمی وظائف پروگرام, اور تیسرا ہے بے نظیر نشو و نما پروگرام. یہ پروگرام ہم نے اس لیے شروع کیا کہ بچوں کی
گروتھ کا ایشو ہے, اسٹنٹنگ کا, تو یہ ہم مالی معاونت بھی کرتے ہیں, اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں, مطلب وہ جو پیکیجز میں فوڈ, مطلب ناٹ پراپر فوڈ لیکن وہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں. اور جو ہی خاتون حاملہ ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آ کے رجسٹر ہوتی ہیں, پھر وہ ان کو ہم تب سے لے کر جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا, اور بچے کی پیدائش کے بعد جب تک بچہ 2 سال کا نہیں ہو جاتا اس بچے کی بھی, کیونکہ اسٹنٹنگ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اگلے شروع کے 2 سالوں میں اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا کامیاب پروگرام ہے, ہم اس کو چلا رہے ہیں, اور اس میں ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر جو ہے وہ WFP ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام ہے. اور جو نیچرلی وہ جو فیسلٹیز استعمال کر رہے ہیں وہ KP گورنمنٹ کی ہے, اور ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کی وساطت سے, ان کی سپورٹ سے ہم سب چلاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں کوئی غلط فہمی ہے, اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے WFP کو یہ دیا ہوا ہے کام کہ وہ انہوں نے کوئی اپنے چینجز شاید کیے ہیں, ان کی آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ہم نے انہوں نے کہا کہ کافی لوگوں کے جو ہیں خلاف شکایتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو ہم نے اپنے طور پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑی فین نہیں ہوں KP گورنمنٹ کی, لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے اس کے بیچ میں جا کے اس کی تحقیق کی, تو ہمیں معلوم پڑا کہ جو شکایتیں جتنی آئی ہوئی ہیں وہ ان نون ایڈریسز سے ہیں. اچھا, وہ جو ای میل IDs ہیں وہ ایک تو انانیمس ہیں, دوسری جنریٹ ہوئی ہیں آؤٹ سائڈ پاکستان. اچھا, وہ پاکستان کے ID وہ ہیں ہی نہیں جہاں سے یہ جنریٹ ہوئی ہیں. اچھا, KP گورنمنٹ نے بھی اپنے طور پہ تحقیق کی ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سے بھی ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں. حالانکہ انانیمس کمپلینٹ پہ آپ کوئی ایکشن لے نہیں سکتے, KP گورنمنٹ کا میرے خیال میں ان کا ہے, لیکن انہوں نے بھی پھر ایک ریڈریسل کمیٹی بنائی ہے کہ اس میں لوگ آ کے اپنی شکایت کریں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے, لیکن کوئی آگے نہیں آیا شکایت کرنے کے لیے. تو یہ کچھ معاملات تھے جس کو میرے خیال میں غلط طریقے سے پیش کیا گیا. یہ پروگرام ہم KP کی گورنمنٹ کی, کیونکہ فیسیلیٹیشن سینٹرز ان کے BHUs یہ سارے استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان کا اس میں خامخواہ ایک رول ہے, چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے برا لگے. نہیں تو یہ جو کہہ رہے تھے گھوسٹ ملازمین ہیں اور یہ ہے وہ ہے, تو وہ سب غلط تھا. ہم نے ان کو یہی کہا, WFP کیونکہ ہمارا امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے, اور 799 ملین کی بے ضابطگیوں کی ایسی کوئی خبر نہیں ہے, اور نہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے. یہ جو ہے نا مفروضوں پہ آپ پوری تحقیق کے بعد یہ بات کر رہی ہیں؟ میں پوری تحقیق کے بعد یہ بات کر رہی ہوں, اور KP کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی شکایتیں ہیں تو ہم اس کی تحقیق کریں گے. تو جب ایک تحقیق کرنے کو تیار ہے, ابھی فائنڈنگز ہوئی نہیں ہے, ابھی کوئی انکوائری ہوئی نہیں ہے, پہلے سے ہی کہہ دینا کہ یہ ہو گیا اور فلانے نے کیا یہ کیا, تو یہ بیفور ٹائم بھی ہے, اور یہ اس پروگرام کے لیے کوئی اچھی بات ہے بھی نہیں. اور یہ جو NGO وغیرہ کا تھا, یہ کیا قصہ تھا؟ یہ پہلے جی امپلیمنٹیشن جو کر رہے تھے یہ دونوں مل کے کر رہے تھے, WFP اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اچھا, اب انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی NGOs کو کہا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کریں گی. اب آپ پوچھیں کہ جگہ ان کی ہے, ہسپتال ان کے ہیں, تو آپ ان کو بالکل تو آؤٹ نہیں کر سکتے. دوسری یہ بات ہے کہ ان NGOs کے پاس اس وقت جو آپ کی ہوم منسٹری ہے KP کی, اس سے کوئی سیکیورٹی NOC جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اچھا, ایک ٹیکنیکل ایشو بھی بیچ میں ہے. KP گورنمنٹ کی ریزرویشن یہ بھی ہے کہ اس وقت جو KP کے حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں, تو ایک ایسی آرگنائزیشن جن کے پاس اگر سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے, ہم ان کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹرز میں بیٹھ کے تو کام کریں. ایک سب سے بڑا جو ایشو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ان NGOs کے پاس جو ہے NOC نہیں ہے, سیکیورٹی کلیئرنس. یہ جو شکایات آتی ہیں, ٹھیک ہے, اب تو خیر آپ نے میرے خیال میں وہ لائیو کچہریاں بھی شروع کر دی ہیں نا, لیکن اس سے پہلے جو شکایات آتی تھیں تو یہ کیا ای میل اور ان چیزوں کے ذریعے آتی تھیں؟ ای میلز بھی آتی ہیں ہمارے, پہلے کوئی ایپ وغیرہ ہے؟ جی وہ بھی ہے, لیکن ایک طریقہ ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم جو ہمارے وہاں پہ دفتروں میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ شکایات لیتے تھے لوگوں سے ریٹن. پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ بھئی آپ نے میرے خلاف شکایت کرنی ہے تو مجھے ہی آ کے کریں, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو ہم نے ابھی
ایک کال سینٹر بنایا ہوا ہے جو پورا ہفتہ کام کرتا ہے. اس کے جو نمبرز ہیں وہ میں آپ کو ابھی میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے, تو وہ ساری شکایات لیتے ہیں. وہ اسلام آباد میں ہمارے پاس رجسٹر ہوتی ہیں, پھر اسی کے مطابق. اور یہ لائیو کچہریوں میں کیا ہوتا ہے؟ لائیو کچہری میں جی ہم سنتے ہیں لوگوں کی شکایات, اور اسی وقت ہمارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اور کس طرح سے ریزالو ہو سکتا ہے. بڑے تو کوئی مسئلے آئے؟ نہیں, اس میں ایک جو بڑا میرے لیے ایک سرپرائزنگ تھا کہ آپ ہی کے شہر سے ایک کال آئی, ڈیرے سے. اچھا. ایک کال آئی, وہ کوئی لڑکی تھی, اس نے کہا کہ میری والدہ ہے, ہمارے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے, آپ میری والدہ کا نام اس پروگرام سے نکال دیں. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی کیوں, لوگ تو نام ڈلوانا چاہتے. اس نے کہا کہ کسی وقت میں ہمارے جب حالات نہیں اچھے تھے تو شاید یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا تھا, لیکن اب چونکہ ہم جب بھی میری امی کہتی ہیں ہم یہ پیسے لیتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے کچھ, تو اس سے زیادہ پیسے ہمارے اس پہ لگ جاتے ہیں, تو مہربانی کر کے آپ ہمارا نام لیں, اب ہم حقدار نہیں ہیں. تو یہ مجھے بڑا سرپرائزنگ ہوا کہ چلے کوئی سامنے آیا ہے, کوئی فون کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ فیسلٹیز دیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے اس کا ایک حل یہ بھی نکالا ہے کہ پہلے ہمارے پاس جب رجسٹر ہو جاتا تھا کوئی تو ہم اس کو پیسے دیتے رہتے تھے, لیکن اب ہم نے ری سرٹیفکیشن کا پروسیس شروع کیا ہے. آج اگر آپ رجسٹر ہو گئے ہمارے پاس تو 3 سال تک آپ ایلیجیبل رہیں گے ہمارے پروگرام کے لیے. 3 سال کے بعد ہم آپ کو ری اسیس کریں گے. اور ری اسیسمنٹ کے اگر آپ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آپ اس پروگرام سے ایگزٹ کریں گے, اور اگر آپ کے حالات بہتر نہیں ہوئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آگے پھر چلیں گے. اور اس میں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جیسے وہ ڈی خان سے کال آ گئی تو ایسے لوگوں کو بار کر کے نئے لوگوں کو پھر اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس بہت لوگ ان ویٹنگ ہیں. اچھا. تو ہم اتنے لوگوں کو اپنے فائنینشیل جو ہمارا بجٹ ہے اس وقت, اس میں کتنے کوئی ہوں گے ویسے اندازہ ہے ویٹنگ میں ہمارے کم از کم اس وقت 10-15 لاکھ لوگ ہیں. 10-15 لاکھ؟ ہاں جی. اچھا. تو وہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے اکوموڈیٹ کریں, اسی لیے ہم اسکلس ٹریننگ کی طرف بھی جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فائنینشلی اسٹرانگ ہوں, امپاورڈ ہوں, وہ نکلیں تو ہم نئے لوگوں کو لے سکیں. روبینہ جی, میں آخر میں پروگرام کلوز کرنے سے پہلے, چونکہ ہم نے بات سٹارٹ کی تھی پختونخوا کی خواتین سے نا, تو میں ایک بار پھر اسی خاتون کے ہی ایشو پہ ہی اینڈ کرنا چاہوں گی. آپ تو پورے پاکستان میں خواتین سے ملتی ہوں گی نا, آپ سندھ میں بھی گئی, میں نے ایک شکوہ بھی کیا کہ آپ زیادہ وقت سندھ میں گزارتی ہیں. پنجاب میں بھی گئی ہے نا, بلوچستان میں بھی ڈیفینیٹلی گئی ہوں گی, پختونخوا میں تو ظاہر ہے آپ ہیں ہی, گلگت بلتستان بھی گئی. تو یہ سب سے زیادہ جو آپ کو ایسے لگا ہو کہ یہ خواتین جو ہے نا ان کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں نکلنا ہے, آپ کو, مجھ جیسی خواتین کو؟ میرے خیال میں جو ہمارے ٹرائبل کلچرز ہیں نا, اچھا, یہ ان کو وہ ہمارے اپنے خیبر پختونخوا کے ہو گئے, لیکن وہ ہر جگہ ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاکٹس ہر جگہ ہیں, ساؤتھ پنجاب میں مطلب ایک عورت جو ہے, ایک عورت, یہ آپ ایسے عام عورت کے پاس چلی گئی ہیں, وہ جب آپ سے ملتی ہے تو اس کی بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ میں وہ اس کی روح محسوس کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, ہر عورت چاہتی ہے کہ وہ, میں نے دیکھا ہے کہ جب اس کو یہ اس کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے نا وہ اس کے بچے ہوتے ہیں. اچھا. مرد کی شاید پرائیورٹی بچہ نہیں ہے اس کا, عورت کی پرائیورٹی اس کا خاندان اور اس کا بچہ ہے. جو یہ پیسے ہم دیتے ہیں تو پہلا کام جو وہ کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جا کے کوئی اچھی چیز خرید کے اس دن اپنے بچوں کے لیے بناتی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں اپنے لیے کوئی کپڑے لے لوں یا کوئی ایسا کام کر لوں, اس کا ساری پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ اس کا بچہ ہوتا ہے. اچھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہی جو کہتے ہیں نا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, وہ اسی سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کی میرے خیال میں واحد وہ رشتہ ہے جو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی اولاد کا سوچتی ہے. وہ پیسے اس کو ملتے ہیں, اس کا حق ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت ساری ایسی ورکنگ ویمنز بھی دیکھی ہیں کہ جو ان کماتی بھی ہیں لیکن اپنے کارڈ بھی اس کو, مطلب میں اے ٹی ایم کارڈ کی اگر ہم بات کریں, میں مطلب بہت لو لیول پہ جا کے وہ کرتی ہوں نا, رپورٹنگ کرتی ہوں, تو وہ کما بھی رہی ہوگی لیکن اسے اپنے پیسے استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا. دیکھیے, اس کے لیے تو کبھی اویئرنیس کرنی پڑے گی نا. آپ نے کچھ ایسے فائنینشیل لٹریسی, میرے پاس تو وہ خواتین بھی ہیں نا جن کو گننا بھی نہیں آتا, جن کو نہیں پتا کہ 10 کا نوٹ کون سا ہے اور 20 کا نوٹ کون سا ہے اور 50 کا نوٹ کون سا ہے. یہ لوگ بھی ہیں, ایسی خواتین بھی ہیں. تو اس پہ ہم نوٹوں کی پہچان نوٹوں گن نہیں سکتی.
کہ کتنے پیسے ہیں. تو فائنینشیل لٹریسی کی یہ طرف ہم کہاں؟ ہر جگہ ہیں. آپ میرے ساتھ کبھی چلیں فیلڈ میں تو میں آپ کو بتاؤں گی. فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اچھا. اویئرنیس بہت ضروری ہے, اکنامک امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. صرف آگاہی دے دینا از ناٹ انف. اچھا. آگاہی, میں کبھی کبھی سمجھتی ہوں کہ اگنورینس از اے بلیسنگ. آپ کسی کو بتا دیں کہ تمہارا حق ہے اور وہ اس حق کو امپلیمنٹ نہ کر سکے, وہ ہر ضرورت کے لیے اپنے گھر میں جو مرد ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, اس کے منہ کی طرف دیکھے, تو اس آگاہی سے آگاہی نہ ہونا بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے نا کہ ہماری ولنریبل ہیں عورتیں بہت زیادہ, جی. ان کی ولنریبلٹی کو بہت ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں لوگ. تو ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی جو ہمارا ایک واحد ذریعہ ہے, اچھا اس آپ مجھے یاد آ گیا کہ ہم جو واحد کانٹیکٹ لوگوں سے کرتے ہیں وہ ہمارا ایک ہی نمبر ہے, وہ ہے 81718171. اس سے ہم میسیجنگ کرتے ہیں. باقی اگر کسی نمبر سے کوئی میسیج آتا ہے, آپ کو بھی اکثر آتا ہوگا کہ آپ کے اتنے پیسے آ گئے, یہ سارے فراڈ ہیں. یہ پھر وہ آپ کو انگیج کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب آپ ایسا کریں نا, آپ کے پیسے تو آ گئے ہیں, آپ پہلے 2000 روپے ہمیں بھیج دیں تو ہم پھر آپ کو یہ پیسے بھیجیں گے. تو یہ عورتوں کو یہ ایک پیغام میری طرف سے ہے کہ ایک تو سر اٹھا کے جینا سیکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ہنر دیا ہوا ہے, 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے ہوئے. کوشش کریں کہ آپ بھی جو اس وقت دور چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ان کی ہونی چاہیے تاکہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں اکیلا اگر ایک گھر میں کمانے والا ہے تو وہ گھر جو ہے وہ چل نہیں سکتا. آپ نے عورتوں کی, میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں, پوڈ کاسٹ کو, لیکن پھر کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے. آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں, یہ تو معاملات جو ہے صرف ایک ان پڑھ عورت کے ساتھ نہیں ہے, یہاں تو پڑھی لکھی خواتین بھی کسی خاص شکنجے میں ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے, چاہے ہم اپنے ارد گرد کہیں. وقت ہے نا, ایوولوشن ہے, ٹائم لگے گا. اب اپنے فیصلے جو ہیں ہم خود کر سکتے ہیں کافی حد تک. دیکھیں جیسے آپ نے وہاں اسٹارٹ میں بات کی, اب لوگ بیٹیوں سے رشتے کے وقت پوچھتے بھی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ بارات آ کے کھڑی ہو جاتی تو اس وقت وہ, آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کھانا بھی پکا ہوتا ہے, لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بارات دیوار آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے. اب نیچرلی اس وقت میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قبول نہیں ہے. اب چیزیں بدل گئی ہیں. اب لڑکیوں سے جب رشتے آتے ہیں ماں باپ پوچھتے ہیں, کسی حد تک مجھے تو ابھی بھی کوئی ایسا بدلاؤ نہیں نظر آتا کیونکہ میں آپ کے پارلیمان میں بیٹھی ہوئی خواتین کو بھی دیکھتی ہوں, تو مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن وہ بھی مجھے بہت بے بس نظر آتی ہیں. آپ کی تو کانسٹیچوئنسی نہیں ہے, آپ پر تو ہم نے احسان کیا ہے. مجھے اس لیے شاید مجھے نہیں پتا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہیں سوچتی. میں نے کبھی آج تک یہ بات نہیں سنی کہ جو ہے کہا گیا ہو کسی بھی خاتون کو کہ تمہاری کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی ریزرو سیٹ پہ بھی عورتیں آتی ہیں وہ کمپیٹنٹ عورتیں ہیں. دیکھیں ایک دو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ سیٹ کسی کو دے رہے ہیں تو کمپیٹنس پہ دیں, دیکھیں کہ وہ واقعی ادھر پرفارم کر سکتے. دیکھیں صرف برائے نام لوگوں کو نہیں لے کے آنا, ان خواتین کو آگے لے کر آئیں. ہر پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے جو 2008 کی جو حکومت تھی اس میں کی رولز میں کون تھیں, خواتین تھی نا. ہماری اسپیکر خاتون تھی, ہمارے فورن منسٹر خاتون تھی, ہماری انفارمیشن منسٹر خاتون تھی. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ جو 5% والا تھا کہ 5% جنرل سیٹوں پر آپ نے خواتین کو کھڑی کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی نے بھی پختونخوا میں ان حلقوں پر خواتین کو ٹکٹس دیے جن کا ان کو پتہ تھا کہ جیت نہیں سکتے. دیکھیں اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ خواتین کو وہ کانفیڈنس دیں, ان کو کانسٹیچوئنسی بلڈ کرائیں. سندھ میں بلڈ ہوئی ہے نا, تو سندھ بھی, میں تو پختونخوا کی بات کروں گی نا, مجھے سندھ سے کیا لینا دینا. اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ٹائم لگتا ہے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر میں پتہ 2 دفعہ سے یہ چیز ہو رہی ہے نا, جب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ اس طرح سے ہوگا, ہر دفعہ میں اس کے اوپر بہت کام کرتی ہوں اور میں پارٹیوں سے کہتی ہوں, ان کے سربراہان سے جو مطلب جن سے میری گپ شپ ہے یا میں جن تک ایکسیس رکھتی ہوں, کہ آپ ونیبل سیٹ کیوں نہیں دیتے,
4 تو ونیبل دے دو یار. میں آپ کو بتاؤں کہ اب ونیبل سیٹ کوئی بھی نہیں ہے اوور آل. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر لیں اور وہ جیت جائے گا. عمران خان تو خیر کر سکتا ہے, وہ پھر آپ کو اور طریقے بھی ہوتے ہیں, بس رہنے دیں, اس بحث میں نہیں جاتے ہیں. لیکن اب لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا میرے ساتھ کتنا رابطہ ہے, یہ کون ہے, یہ کہاں رہتا ہے, یہ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. تو کانسٹیٹوئنسیز اب بلڈ کرنی پڑتی ہیں. وہ دور نہیں ہے آپ کے کوئی بھی کھڑا ہوگا تو وہ جیت جائے گا. اب وہ پرسنالٹیز بھی کاؤنٹ کرتی ہیں, پارٹی بھی کاؤنٹ کرتی ہے, پرسنالٹی بھی کاؤنٹ کرتی ہے, اس کی ایبلٹیز بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو میری اپنی بہنوں کو سب کو یہ پیغام ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ لوگوں سے گھلے ملیں, کیونکہ خواتین کا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے اس سے نہیں ملنا, میں نے اس سے نہیں ملنا. وہ ٹریڈیشنل ریسٹرینٹس بھی ہیں, وہ نہیں فیل ہوتا کمفرٹیبل کہ آپ اجرے میں بیٹھ جائے اور ہر کسی سے ملے. یہ ہمارے ہاں یوں نو کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہم ابھی بھی اسی دائرے میں ابھی بھی اسی دائرے میں رہ رہے ہیں. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میرا یہ یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھیں آپ اس طرف دیکھیں نا, آج سے 20 سال جب پیچھے جائے اس خاتون کو دیکھیں جو آج کی خاتون ہے. بہت بہت ترقی ہم نے کی ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آپ جس پارٹی کا حوالہ مجھے دے رہی ہیں نا, انہوں نے تو کبھی بھی خواتین کو کوئی اچھی جگہ نہ رکھا ہے, نہ پوزیشن دی ہے. تو یہ جو ہے نا, اب پھر میں ایک دفعہ کہوں گی بائسڈ آپ اس کو سمجھ لیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی وہ واحد جماعت ہے جو خواتین کو عزت بھی دیتی ہے, خواتین کو جو ہے اس کا جائز مقام بھی دیتی ہے, اور اگر واقعی اس خاتون میں اتنی ایبلٹی ہے تو اس کو وہ رسپانسبلٹی بھی دیتی ہے. اب جس طرح مجھے آپ دیکھ لیں, میں نے آج نہیں کسی سے کہا یہ جو پوزیشن مجھے دی گئی ہے, میرے تو اٹ واز اے سرپرائز فار می. جی مجھے بالکل میں نے آپ کو فون کر کے بتایا, آپ نے مجھے فون کر کے بتایا, لیکن پھر وہ لیڈرشپ نے اسیس کیا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ بھئی یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو اب مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ انہوں نے جو اعتماد مجھ پہ کیا ہے میں اس پہ پورا اتر سکوں. آپ کو خبروں کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ بے نظیر. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ روبینہ جی. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ بڑی خواہش تھی کہ ہم بیٹھیں تھوڑی سی بات کریں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں, اور خصوصاً جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو ہم ضرور وہ والی باتیں بھی کریں گے کہ پارلیمان میں کتنی مجبور ہوتی ہے عورت, ہے نا, ایسا ہے نا. آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی نہیں ہوتی, آپ دعویٰ کر رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اور پارٹیوں کے ساتھ جب اپنا کمپیریزن کیا ہے تو جو ایکویلٹی رائٹس ہمارے ہیں پارٹی میں, وہ اس ارسپیکٹو آف جینڈر. اچھا, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پارٹی ہمیں جو ہے ایز ایکول ٹریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ نے روبینہ جی کی باتیں سنی, اور تھا میرا یہی کہ ہم پختونخوا سے یقیناً دونوں بلانگ کرتے ہیں, تو اس سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اوور آل پورے پاکستان کی سوسائٹی کی ایک جھلک آپ کو دکھائے, اور پھر جو پروگرام وہ چلا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا, اور بڑی حیرت انگیز قسم کی کچھ کہانیاں بھی انہوں نے سنائی ہیں کہ ہم آج بھی اس دور میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو یہ بھی نہیں پتہ کہ 10 کا نوٹ کون سا ہے اور 50 کا نوٹ کون سا ہے. تو دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ابھی بھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے, اور خصوصاً وہ جو ہم نے بات کی ہے نا, اس دائرے کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس دائرے کو روبینہ جی نے توڑ دیا, ہم نے توڑ دیا, شاید کچھ اور خواتین نے توڑ دیا, جو آپ کو ایک بڑی تعداد نظر بھی آتی ہے, لیکن ابھی بھی لاکھوں کروڑوں خواتین ہیں جنہیں ان نوٹوں کی پہچان بھی ابھی کرنی نہیں آتی جو انہوں نے کرنی ہے. تو سوچئے کہ اپنی شخصیت کی پہچان وہ کیسے کرائیں گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزان علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.